نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین حضرات، منافق کے علامات کے بارے میں اور منافق کے نشانیات کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ منافق کی علامات کیا ہے۔ ہم اسے کوئی سا نام دیں، حقیقت اپنی جگہ پر قائم رہے گی۔ ہمارے نام دینے سے اس کی حقیقت نہیں بدلے گی اور عملی منافقت ہی رہے گی۔ اب منافقت کی ان 4 اجزائے ترکیبی پر غور فرمائیے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آج کے اس ارشاد گرامی میں ذکر فرمایا ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کا ارتکاب کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے، جب کوئی معاہدہ کرے تو دھوکہ دے، اور جب جھگڑا کرے تو گالم گلوچ پر اتر آئے۔ یہ اندازہ صرف خبر کا نہیں بلکہ تنبیہ کا انداز ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی عقل مند آدمی اپنے آپ کو منافق کہلوانا پسند نہیں کرتا تو آخر کیا وجہ ہے کہ اس امانت میں خیانت کرتے ہوئے کوئی عار نہیں، اسے بات کرتے ہوئے جھوٹ بولنے میں کوئی شرمندگی نہیں، معاہدہ کے بعد دھوکہ دہی میں کوئی سبکی نہیں، اور جھگڑے کے صورت میں گالم گلوچ اور بد زبانی میں کوئی حجاب نہیں۔ خیانت، جھوٹ، دھوکہ اور بد زبانی سب سے بڑے گناہ ہیں۔ قرآن حکیم میں 1 سے زیادہ مقامات پر ارشاد ربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خیانت کاروں کو پسند نہیں کرتا۔ محدثین اکرام نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک موقوف حدیث نقل کی ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راہ میں شہید ہو جانا سب گناہوں کا کفارہ بن جائے گا مگر خیانت کا نہیں۔ ایسے ہی ایک خیانت کار کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور وہ امانت لاؤ اور ادا کرو، کہے گا اے اللہ اب تو دنیا ختم ہو چکی ہے، وہ امانت میں کیسے لاؤں؟ حکم ہوگا کہ اسے جہنم کے طبقہ حاویہ میں لے جاؤ۔ چنانچہ اسے لے جایا جائے گا اور وہاں وہ امانت اس کے سامنے ایک شکل کے صورت میں آئے گی اور وہ اسے پہچان لے گا۔ وہ اس کا پیچھا کرے گا اور اس کو پکڑ لے گا اور اپنے کندھے پر لاد کر لے چلے گا۔ جب دوزخ سے باہر نکلنے کے قریب ہوگا تو وہ بوجھ اس کے کندھے سے گر پڑے گا اور وہ بھی اس کو پکڑنے کے خاطر اس کے پیچھے گرتا چلا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جانے کتنی مدت اس کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا۔ پھر فرمایا نماز امانت ہے، وضو امانت ہے اور ناپ تول امانت ہے۔ معلوم ہوا کہ امانت میں خیانت کا مفہوم صرف روپے پیسے اور مال و متاع تک محدود نہیں، بلکہ اس کا مفہوم نہایت وسیع ہے اور انسان کے پورے معاملات پر حاوی ہے۔ جھوٹ کی قباحت سے کون واقف نہیں؟ یہ نہایت ہی قبیح اور مذموم عادت ہے۔ یہ اکیلی برائی نہیں بلکہ اس کی وجہ سے اور بھی کئی برائیاں لازمی طور پر انسان میں پیدا ہو جاتی ہیں، مثلا بہتان تراشی، غیبت اور چغل خوری وغیرہ۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، جیسا کہ کلام اللہ میں الا لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ایک حدیث میں ہے
کہ جھوٹ بولنے والے کو اللہ تعالیٰ کے ہاں جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے، یعنی اس کا نام ہی جھوٹا ہو جاتا ہے۔ یہ اس قدر قبیح عادت ہے کہ تفریح، طبع یا مزاح کے طور پر بھی اس کی اجازت نہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سنن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اس پر افسوس ہے، نہایت افسوس ہے۔ اسی طرح ضرور جھوٹ جیسے لوگ عموماً اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے بول دیتے ہیں، جھوٹ ہی شمار ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے کہتے پھرنا بھی جھوٹ ہے۔ تو جھوٹ کی وبا کتنی بڑی وبا ہے۔ جھوٹ بولنے کے لیے اللہ کی لعنت ہے۔ جھوٹ اور امانت ایک ایسی انسان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے جو اس سے نکلنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے جو منافق کے علامات میں سے 2 علامات آپ کے سامنے پیش کی ہیں، یعنی بیان کی ہے، انشاءاللہ باقی دو جو علامات ہیں اگلے موضوع میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔